بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میاز کے حوالے سے آج ہم لیکچر 3 پر آتے ہیں۔ ابھی ہم شروع کے لیکچرز میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ میاز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور پھر یوں بتدریج ہم آگے چلتے چلے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس 3 ماہ کے کورس میں شاید کم و بیش ہمارے 50 لیکچر تو ضرور ہو جائیں گے۔ تو دوستو، ایلوپیتھک نظریہ میں ایک کمزوری ہے کہ وہ قدرت کے قوانین کے عمل دخل سے انکاری ہے، جبکہ ہانیمن نے ہمیں یہ تھیوری دی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا جسم و جان بھی اسی کے تابع ہے، اور وہی قوانین اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ بعض معالجین کی طرف سے سوال اٹھتا ہے کہ کرونک میازم کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر جب ہم بالمثل کے اصولوں کے مطابق دعا تجویز کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ہم میازم کی باتیں کریں؟ اس جملے میں یہ آخری لائن بہت دلچسپ ہے کہ جہاں تک کہا گیا ہے کہ جب تک ہم بالمثل دعا کا انتخاب کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بالمثل دعا کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم ایک بنیادی میاز کی کارستانی سے واقف نہیں ہو پاتے، کیونکہ حقیقی بالمثل کی بنیاد ہی میاز پر ہے، چاہے ہمیں شعوری طور پر اس کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ دعا جو شفا یابی کے اثرات مرتب کرے گی، اگر وہ اس میاز سے میل نہیں کھاتی تو دیر پا نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ میاز کو سمجھے بغیر ایسے ہی ہے جیسے آپ سامنے والے دشمن کو سمجھیں، سامنے والے دشمن کو سمجھے بغیر اندھیرے میں اس سے لڑائی کر رہے ہوں، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کا دشمن کس سمت میں ہے اور اس کے پاس کس قسم کا گولہ بارود ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایکونائٹ اور سلفر کو استعمال کرنا چاہیں لیکن ان کے نام آپ سے چھپا لیے جائیں تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ یعنی میاز کو سمجھے بغیر ایسے ہی ہے جیسے آپ دوائیاں جانے بغیر دعاؤں کا استعمال کریں، یا دعاؤں کو پروونگ کے بغیر ان کا استعمال کریں۔ لہذا اگر ہم دعاؤں کے میازمیٹک پہلو سے ناواقف ہوں گے تو ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکیں گے کہ بیماری کی پروگرس کیا ہے، اس کو دعا کس طرح روکے گی اور کس طرح اس کا مقابلہ کرے گی اور شفا یابی تک کیسے پہنچا جائے گا۔ یہ ساری اسٹریٹجی بیماریوں کے لیے ہے کہ میاز کو سمجھنے سے ہی ہم ان کا فہم و ادراک کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے دشمن یعنی بیماری کے سارے طریقہ واردات کا برابری کی سطح پر علم ہونا چاہیے تاکہ ہم برابری کی سطح پر شفا یابی کے اصول کے لیے لڑ سکیں۔ فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ فلاں بیکٹیریا یا فلاں جراثیم یا فلاں وائرس یا فنگس یا مائکروب کے سبب ہے، یا فلاں شخص فضائی تبدیلی کے سبب بیمار ہو گیا، تو یہ تو بہت ساری بیماریاں جو ان کے سبب پیدا ہو رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ پیتھالوجی کی معلومات درست دعا کے انتخاب میں مددگار ثابت ہو سکے گی؟ کیا کسی خاص جرثومے کے سبب اگر کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو ہم اپنی دعا کا انتخاب اس معلومات پر کر سکتے ہیں؟ اور پھر بیماری جا کر مریض کی جان چھوڑتی کیوں نہیں؟ دوبارہ پھر اسی شکل میں یا اس سے ذرا بدلی شکل میں کیوں آ جاتی ہے؟
یہ تھے وہ سوالات جنہوں نے آنے من کے دماغ کو بھی ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اور آخر 12 سال کے غور و خوض کے بعد آنے من نے بیماری کے سورک پہلو کو دریافت کیا۔ یہاں میں ڈاکٹر ایرنگ کو مخاطب کر کے کہوں گا، یعنی یہ بات جے ایچ ایلن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جے ایچ ایلن کہتا ہے کہ یہاں میں ڈاکٹر ایرنگ کو